السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ جی جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا حروف تہجی کے ساتھ، حروف الہجاء کے ساتھ چند الفاظ کا ان کو سیکھنے کا، آج اس سے متعلق تقریباً تیسرا یا چوتھا لیکچر ہے، اور آج حمزہ سے متعلق الفاظ کا اختتام ہوگا۔ سو انشاءاللہ آج بھی آپ چند نئی چیزیں ہو سکتا ہے سیکھیں، ہو سکتا ہے چند آپ کے لیے ریپیٹیشنز ہوں۔ تو آج کے ہم سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس انا۔ انا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے انا لکی ھذا، تمہارے پاس یہ کہاں سے یا کیسے آیا ہے۔ انا بھی عربی میں دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک تو آپ کے سامنے میں نے بول دیا انا لکی ھذا، سورہ آل عمران میں ہے شاید، انا لکی ھذا، جب ان کے پاس پھل آئے تو پوچھا گیا انا لکی ھذا، تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا ہے یا کیسے آیا ہے۔ اور ایک اس کا اور استعمال ہے، یہ کبھی شرط بن کر آتا ہے، اور یہ شرط بننے کے ساتھ دونوں فعلوں کو مجزوم کر دیتا ہے، اور اس وقت یہ ہوتا ہے ظرف زمان کے طور پر، ظرف مکان کے طور پر۔ انا تدعو اللہ تجدہ، یعنی جہاں بھی تم اللہ کو پکارو گے تجدہ، تم اسے پالو گے۔ تو یہاں تک یہ شرط، اور آگے جواب شرط ہوا انا تدعو اللہ تجدہ۔ تو یہ انا لفظ جو ہے یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک حرف استفہام کے طور پر انا لکی ھذا، اس کا مطلب کبھی تو کیفا یعنی کیسے، یا پھر ہوتا ہے کہاں سے۔ سو ظرف مکان ہے انا تدعو اللہ تجدہ، جہاں بھی تم اللہ کو پکارو گے تم اسے پالو گے۔ دوسرا ہمارے پاس حرف ہے آج کے لیکچر میں اہلاً و سہلاً، یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے اہلاً و سہلاً، یہ دونوں جو ہیں مفعول بن کر آتے ہیں فعل محذوف کے لیے۔ اہلاً کے لیے جو فعل ہے وہ ہے اصبتا، اصبتا اہلاً، سو یہ اس کا مفعول ہے اصبتا، فعل ماضی، انتا اس کا فاعل، اصبتا باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پا لینا، حاصل کر لینا، پہنچ جانا۔ اصبتا اہلاً یعنی تم اپنے گھر والوں میں آئے ہو۔ یہ ایک عرب میں بہت مشہور جو ہے یہ استقبال کیا جاتا ہے اہلاً وسہلاً۔ وطئت، اس کا فعل جو محذوف ہے وہ ہے وطئت سہلاً، وطئ اس کا مطلب ہوتا ہے روندنا، وطئت سہلاً، سہلاً کا مطلب ہوتا ہے آسان، سہلن، سہلن آسان، فعلن کے وزن پر، صعبن، سہلن، سے صفات ہیں۔ سو وطئت سہلاً، تم نے روندا آسانی سے، مطلب یہ ہے کہ جب تم ہمارے پاس پہنچے تو امید ہے تمہیں راستے میں کوئی تکلیف، کوئی مشکل نہیں آئی ہوگی، اہلاً و سہلاً، تو آپ آسانی سے یعنی آئے اور آپ کو بہت خوش آمدید، اہلاً و سہلاً۔ اگلا جو مرحب ہے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے جب میم پہ لفظ آئے گا، اہلاً و سہلاً، یہ سین پہ ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائے لیکن یہ بھی مکمل ہو گیا، اہلاً و سہلاً، اس کے پیچھے فعل محذوف ہے اصبتا اور وطئت۔ اگلا ہمارے پاس لفظ ہے، جی تو اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ای، اور اس کے ساتھ ایک اور ہے ای۔ ای اور ای میں کیا ہے؟ ای یہ حرف ندا ہے، ای محمد، اے محمد، ای حرف ندا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ای حرف تفسیر ہے، اس کو کہتے ہیں حرف تفسیر، حرف تفسیر یعنی کسی چیز کو وضاحت کرنے کے لیے۔ نارملی یہ آپ کو عربی کی کتابوں میں زیادہ ملتا ہے۔ اگر میں کہوں آپ کو مثال کے طور پہ انتا شجاعن، انتا اسدن، انتا اسدن، تم ایک شیر ہو، انتا اسدن۔ اب میں آگے لکھ دیتا ہوں ای شجاعن، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ شجاعن، تم بہادر ہو۔ سو یہ اس اسدن یا اس جملے کی وضاحت کے لیے آتا ہے کہ یہ کیوں بولا کہ ای شجاعن، سو اسے حرف تفسیر کہتے ہیں۔ ای کو ہی حرف تفسیر کہتے ہیں۔ یہ ای دو طرح استعمال ہوتا ہے، حرف ندا اور حرف تفسیر کے طور پر۔ ایک اور ہے ای، ای یہ نعم کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، نعم، لیکن یہ کون سا نعم ہے یہ اس کا میننگ بتا رہا ہوں۔ ای ہوتا ہے ای واللہ، ای واللہ،
یہ ای نام کے میننگ میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب نام کہنے کے بعد واللہ کہنا ہو، قسم اٹھانے ہو، ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم، یعنی حل اکلتا، تم نے کھا لیا، ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم میں نے کھا لیا. اور اگر واللہ نہ کہنا ہو تو پھر نام کافی ہے. سو قربان جائیں، عربی میں کتنا انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ جب قسم اٹھانی ہے تو پھر لفظ ہی اور رکھ دیا کہ پھر ہوگا ای واللہ. آگے چلتے ہیں اگلے لفظ کی طرف. ہم اگلا لفظ ہے جی ہمارے پاس ایاکا. ایاکا جیسے الیکا تھا، یہ ایاکا ہے. ایاکا فعل، اسم فعل ہے، اسم فعل امر، اسم فعل امر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا. ایاکا والنار، ایاکا والناری، آگ سے بچو. ایاکا والکذب، سو یہ واو کے ساتھ آتا ہے، اور جب آپ کو اس طرح سے ملے تو اس کا مطلب ہے یہ تحذیر جسے کہتے ہیں نا، کسی چیز سے متنبہ کرنا، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے. ایاکا والکذب، ایاکا والکسل، ایاکا والنار، ایاکا والحیہ، بچو سانپ. سو یہ بچنے کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، اس میں فعل امر ہے. اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ہے ایانا. ایانا، ایانا کا مطلب ہے کب. اچھا، ایانا اور متا میں فرق کیا ہے؟ متا بھی کب کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں کا میننگ ہے کب. لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایانا صرف اور صرف مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، یسألو، وہ پوچھتے ہیں ایانا یوم القیامتی، قیامت کا دن کب آئے گا. سو ایانا متا. اور متا یہ بھی کب ہے، یہ مستقبل اور ماضی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مستقبل اور ماضی دونوں کے لیے. سو ایانا یاد رہے صرف اور صرف مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور متا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماضی یا مستقبل کے لیے. اینا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہاں. سو ایک تو یہ حرف استفہام ہے، اس میں استفہام ہے، کوشچن، یعنی اینا کتابی، میری کتاب کہاں ہے. دوسرا یہ شرط بھی بن جاتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہوگے، یدرککم الموت. اب دیکھیں اینما تکونوا یہ مجزوم ہو گیا، یدرک پھر جواب شرط مجزوم ہوا، یدرککم الموت، تم سب کو موت پا لے گی. تو یہ حرف استفہام اور شرط دونوں طرح آتا ہے. ایک اور ہمارے پاس لفظ ہے ایہن. ایہن یہ بھی اسم فعل امر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا. اسم فعل امر ہے، اسم فعل امر. سو یہ بھی اسم فعل امر یا کی طرح ہے. یہ ایہن، ایہن، ایہن زدنی، ایہن زدنی من. سو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا زیادہ کرنا، کسی بھی چیز کا کو بڑھا دینا. یہ نارملی شعر و شاعری میں استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال نہیں ہے، احادیث میں بھی نہیں ہے، اور عربی کتابوں میں بھی میں نے ابھی تک اسے کم دیکھا، البتہ شعر و شاعری میں استعمال ہوتا ہے. اب ہمارے پاس دو اسما رہ گئے ہیں جن کو میں تفصیل سے آپ کے ساتھ سامنے لکھتا ہوں. ایک ہے او اور دوسرا ہے ایو. دونوں کی ایگزامپلس لکھ لیتا ہوں، پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ کس کس طرح آتے ہیں. جی تو میں نے سامنے او اور ایو کو لکھا ہے. او اور ایو کیسے کیسے استعمال ہوتے ہیں. او کے سامنے میں نے آپ کے 3 مختلف استعمالات لکھے ہیں. پہلے میں نے لکھا ہے تخییر. تخییر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو منتخب کرنا. سو او یعنی تخییر میں آ جاتا ہے تزوج ہندن او زینبا، یعنی تم شادی کرو ہند سے یا زینب سے. اب یہاں پہ یہ تخییر کا یعنی آپ دیکھیں عطف کا کام تو دے ہی رہا ہے کہ وہ بھی نصب ہے وہ بھی نصب ہے، دونوں مفعول ہیں تزوج کا، لیکن او یہاں پر تخییر کا معنی دے رہا ہے. اگر یہاں پر آپ واو لگا دیتے ہیں حرف عطف تو اس کا مطلب ہوتا ہے تزوج ہندن و زینبا، یعنی تم ہند سے بھی شادی کر لو اور زینب سے بھی شادی کر لو. تو یہ فرق ہے واو عطف اور او حرف عطف میں. او بھی حرف عطف ہے لیکن یہ ہمیں تخییر کا معنی دیتا ہے، جس کی ایک اور یہاں پر عطف کے ساتھ ساتھ تخییر بھی ہو رہی ہے کہ عطف آپ کو کیسے ملے گا کہ پیچھے فعل مضارع اگر نصب ہوا ہے تو آگے بھی وہ نصب ہوگا. یعنی وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ما کان لبشر کہ کسی بھی انسان کے یہ لائق نہیں کہ ان یکلمہ اللہ کہ اللہ اس سے بات کرے الا وحیا یا وحی کے ذریعے او من وراء حجاب یا حجاب کے ذریعے. یہاں پر ایک آیت کا ایک حصہ مجھ سے مس ہوا ہے شاید، یہاں پہ ہے او
یرسل رسولن، او یا پھر دیکھیں او یرسل رسولن، یعنی یہاں پہ ان نہیں ہے بلکہ اسی ان کا عطف ہوا ہے، او یرسل رسولن، یا پھر وہ کوئی رسول بھیجے. سو ان ایک حرف عطف کے طور پر بھی کام کر رہا ہے. یہاں پر بھی وہ تخییر سی باتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کیا چنتا ہے، وہی بھیجتا ہے یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے یا رسول بھیج دیتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہاں تو عطف آپ کو پتہ چل گیا کہ مفعول ہے، یعنی یہاں پر آپ کو ایک اور عطف پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو حرف مصدر ہے وہ بھی عطف ہوا ہے. آگے یہ شک کا بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جاء زید او عمر، جاء زید او عمر، یعنی زید آیا یا عمر آیا. اب یہ شک کی بات ہے کہ یہاں پہ او، تو اس کا مطلب یہاں پہ واو استعمال نہیں ہو سکتا. جاء زید او عمر، زید آیا یا عمر آیا تو واو استعمال نہیں ہوں گے. تو تین ہے تخییر، عطف اور شک. ایو کی طرف آ جائیں. اب ایون کون سا، وچ، اس کی ایک بات تو نوٹ کر لیں کہ یہ ہمیشہ ہر حال میں جملے کے شروع میں آتا ہے، چاہے اس کی جملے میں پوزیشن کوئی بھی ہو. اس لیے میں نے آپ کو اس میں جملے میں اس کی مختلف پوزیشنز نکال کر دکھائی ہیں کہ یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کون سا، لیکن یہ کب کب کیسے استعمال ہوتا ہے، اور جیسے بھی استعمال ہو آتا شروع میں ہے. یعنی دوسرے یہ ہیں کہ جملے کے حساب سے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، یہ جملے کے حساب سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس نے لازماً شروع آنا ہے. کیسے؟ استفہام. ایو طالب ضحک، کون سا اسٹوڈنٹ ہنسا. ایو طالب ضحک، کون سا اسٹوڈنٹ ہنسا. یہاں پہ استفہام ہے، کوسچن ہے، شروع میں آ رہا ہے. اب اگلے جملے میں یہ مجرور ہے، متعلق فعل ہے. بِأَيِّ حَقٍ ضَرَبْتَ، ضربت فعل ماضی، انت فاعل، یعنی کس حق سے تم نے مارا. بِأَيِّ حَقٍ ضَرَبْتَ، تو یہ بیسیکلی کیا ہے، متعلق فعل ہے ضربت. بِأَيِّ حَقٍ ضَرَبْتَ، اس میں یہ اب حالت اس کی جر ہے، یہاں پہ حالت رفع ہے، استفہام ہے، یہاں حالت جر ہے، لیکن متعلق فعل ہے. نارملی متعلق فعل کے بعد ہوتے ہیں، لیکن یہ شروع میں ہے کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے جو شروع میں ہی آتا ہے. آگے ہے مفعول. مفعول کی صورت میں بھی یہ شروع میں آ رہا ہے. ایہ، اب دیکھیں یہاں پہ نصب ہو گیا. ایہ کلام تتکلم، تم کون سی بات کر رہے ہو. ایہ کلام تتکلم، تم کیا بول رہے ہو. کہتے ہیں ایہ کلام تتکلم، کوئی غلط بات بول دی. ایہ کلام تتکلم، تم کیا بول رہے ہو. تو اس میں بھی دیکھیں یہ نصب ہے لیکن شروع میں آیا ہے اور یہ مفعول ہے حالت نصب میں. آگے ہے ای ساعت تذهب. اب تذهب ای ساعت، یہاں پہ یہ ظرف زمان کا کام دے رہا ہے. ای ساعت، کس وقت تذهب تم جاؤ گے. سو یہاں پہ ظرف زمان ہونے کے باوجود وہ شروع میں آیا ہوا ہے. آگے یہ شرط کا کام بھی دے رہا ہے. ای کتاب تقرأ تستفد منہ، یہ مجزوم ہو گیا. ای کتاب تقرأ، جو بھی کتاب تم پڑھو گے، جواب شرط تستفد منہ، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے. اب یہ نصب کیوں ہے، یہ تقرأ کا مفعول ہے لیکن یہ ایک شرط کی پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہے. تو یہ چیزیں ہیں، مختصراً ہیں. مجھے امید ہے میں مختصراً آپ کے سامنے اس چیز کو لا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے مجھے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے یہ آپ کو چیزیں بہت فائدہ دیں گی، اور نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ حرف کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.